بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تلخیص الاعراب کے جو ہم نے اعراب کی قسموں کا بیان شروع کیا تھا، آج اس کا جو سلسلہ سوال و جواب کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور سوال و جواب کی صورت میں بہت ساری فائدے اور مفید باتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال نمبر 1 ہے، سوال اسم متمکن کی پہلی قسم کیا ہے اور رفعی اور نصبی اور جری حالتوں میں اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ جواب، اسم متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح آپ یوں یاد رکھ لیں کہ جس کے آخر میں جو ہے عام طور پر حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن ہے، اور اس کا اعراب رفعی، یعنی اعراب رفعی حالت اعراب رفعی حالت میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصبی حالت میں فتح کے ساتھ، اور جری حالت میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے جاء زیدن، تو یہ زیدن یہ جو ہے حالت رفعی ہے، رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے، اور جو اعراب جو دیکھا جاتا ہے وہ کلمے کے آخری حرف کا دیکھا جاتا ہے، لہذا دال یہاں محل اعراب ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، یہ جو ہے حالت نصبی فتح کے ساتھ ہے، یا اسی طرح مررت بزیدن، یہاں پر زید جو ہے یہ بحرف جر کی وجہ سے حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہے۔ تو اب حاصل کلام یہ نکلا کہ اعراب کی قسموں میں پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب پہلی قسم کا اعراب حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، جاء زیدن میں زیدن مرفوع ہے یا منصوب یا مجرور؟ جواب، زیدن مرفوع ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ رفع کہتے ہیں ضمہ الف اور واو کو، اور جس پر یہ حرکاتوں میں سے آ جائے کوئی چیز تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، لہذا زیدن یہ مرفوع ہے۔ سوال، زیدن مرفوع کیوں ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سوال زیدن مرفوع کیوں ہے، زید پر رفع ہی کیوں ہے؟ تو جواب کہیں گے، جواب فاعل ہونے کی وجہ سے زیدن مرفوع ہے، اور آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے ایک فاعل بھی ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوا کرتا ہے۔ سوال ہے پھر اس کے بعد، جاء زیدن میں زیدن کا اعراب ضمے کے ساتھ کیوں آیا؟ جواب، زیدن مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب ضمے کے ساتھ آیا۔ سوال، مفرد منصرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ مفرد منصرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ جواب، مفرد سے مراد وہ اسم ہے جو تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ مفرد جو ہوگا اس سے مراد جو ہے وہ اسم ہے جو تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد وہ اسم ہے جو غیر منصرف نہ ہو، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب الگ ہے، اور اسی طرح منصرف کا اعراب جو ہے وہ غیر منصرف کا اعراب الگ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ منصرف، اور منصرف مراد وہ اسم ہے جو غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، لہذا زیدن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو اسم نہ تو تثنیہ ہو، نہ جمع ہو، اور نہ غیر منصرف ہو، اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو وہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال، قائم مقام صحیح سے کیا مراد ہے؟ جواب، قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یا واو ہو، اور ان دونوں کے ما قبل ساکن ہو۔ جیسے زبیون معنی ہرن، اب یہ ہرن یا ہے اس میں آخر میں، اور اس کے ما قبل ساکن ہے۔ اسی طرح دلون ڈول اور بالٹی، اس کے آخر میں واو ہے اور اس کے ما قبل جو ہے ساکن ہے۔
اسی طرح مشیون مانے چلنا، اس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل ساکن ہے۔ نہیون مانے روکنا، اس کے آخر میں بھی یا ہے اور ما قبل اس کے ہا ساکن ہے۔ نفیون مانے برطرف کرنا، اس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل فا ساکن ہے۔ رمیون مانے پھینکنا، یہاں پر بھی یا ہے اور ما قبل ساکن ہے۔ سعیون مانے کوشش کرنا، دوڑنا، یہاں بھی یا ہے اور ما قبل اس کے ساکن ہے۔ نحون مانے جانب، طرح، جیسے، یہاں پر آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے ہا ساکن ہے۔ محون مانے مٹانا، را اس کے آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے ہا ساکن ہے۔ رأیون مانے خیال، نظریہ، اس کے آخر میں بھی یا ہے اور ما قبل اس کے حمزہ ساکن ہے۔ بغدادیون، مدنیون، مکیون، غنیون، ان سب کے آخر میں یا ہے اور ما قبل ان کے جو ہے سب سے پہلے چونکہ مشدد میں پہلی یا ایک ما قبل ساکن ہوتا ہے تو پہلی یا ساکن ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو پتہ چلا کہ قائم مقام صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یا وا ہو اور اس کے ما قبل ساکن ہو۔ تو اس اعتبار سے بعض نحوی جو ہیں یوں کرتے ہیں کہ پہلے قسم جو مفرد منصرف صحیح ہے اور جو قائم مقام صحیح ہے، ان کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی طور سے بیان ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پر بیان کریں گے سوال، اسم متمکن کی دوسری قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اسم متمکن کی دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ تو اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے حرب الظبی، بھاگا ہرن، رأیت الدلوہ، دیکھا میں نے ڈول، سلمت علی البغدادی، سلام کیا میں نے بغدادی کو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پہلی جو حالت رفع میں یہ ظبیو کا جو اعراب ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے اور دلوہ یہاں جو ہے اس پر واو پہ فتح ہے تو حالت نصبی میں فتح کے ساتھ ہے، اور سلمت علی البغدادی، یہ بغدادی بھی جو ہے قائم مقام مفرد قائم مقام صحیح ہے، اس کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو پہلی قسم جو مفرد منصرف صحیح ہے اور دوسری قسم جو قائم مقام صحیح ہے، ان دونوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے عرض، زید عالم میں زید اور عالم پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب، زید مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع میں اس لیے اس پر ضمہ آیا، اور عالم بھی مفرد منصرف صحیح اور حالت رفع میں ہے اس لیے اس پر ضمہ آیا۔ حالت رفع میں کیسے؟ چونکہ یہ مبتدا بننا ہے تو مبتدا جو ہوتا ہے مرفوعات میں سے ہے، اسی طرح عالم یہ خبر ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے ہے، اس لیے ان دونوں پر ضمہ آیا۔ عرض، زید اور عالم حالت رفع میں کیوں ہیں؟ جواب، زید چونکہ مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے اور عالم خبر ہونے کی وجہ سے رفع حالت میں ہے، رفع حالت میں، یہی انہوں نے بیان کر دیا۔ زید چونکہ مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے اور عالم خبر ہونے کی وجہ سے رفع حالت میں ہے۔ پھر آگے ہے عرض، ان زیدن عالم میں زیدن پر فتح اور عالم پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب، زیدن مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت نصبی میں اس لیے اس پر فتح آیا، اور عالم مفرد منصرف صحیح اور حالت رفع میں ہے اس لیے اس پر ضمہ آیا۔ جواب، عرض، ان زیدن عالم میں زیدن حالت نصبی میں اور عالم حالت رفع میں کیوں ہے؟ جواب، زیدن ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں اور ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور عالم اس کی ان کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے۔ تو آج جو ہے ہم اتنا ہی مکمل کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ دھیرے دھیرے اس کو لے کر کے چلا جائیں اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
تو آج کا یہ ہمارا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.